السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ اسد رحیم ہے. ہی از اے کانسٹیٹیوشنل لائر، اے پارٹنر ایٹ اشتر علی اینڈ رحیم LLP. وہ ان وکلاء میں سے تھے جو اٹارنی جنرل کی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے 25ویں امینڈمنٹ ڈرافٹ کی تھی، جس میں فاٹا کو KPK میں مرج کیا گیا تھا. اس کے علاوہ وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ کے آئے ہیں اور بار انہوں نے اپنا مکمل کیا لنکنز ان پہ. اسد صاحب جو ہیں وہ میجر کانسٹیٹیوشنل کیسز میں آرگیو کر چکے ہیں پاکستان کے سپیریئر کورٹس میں، اور ان کی جو سپیریئر کورٹس کا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ لیں گے ان سے انشاءاللہ. اور کرنٹلی یہ پڑھا رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا لمز کے اندر، اور یہ کالم لکھتے ہیں ڈان کے لیے، لا، پالیٹکس اور گورننس کے اوپر. اسد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جناب امان بھائی، تھینک یو فار ہیونگ می. the pleasure is all ours because میرا خیال ہے آخری کچھ موقع ہیں کہ وکلاء سے باتیں کر لی جائیں. ایسے ہی ہے. اس کے بعد پرابیبلی جو ایپیسوڈز ڈیڈیکیٹڈ ہوتی تھی ٹو لا، ٹو جوڈیشری، ٹو وکلاء، ان میں پرابلی اب ٹک ٹاکرز اور ہم سیلیبریٹیز اور انٹرٹینر سے بات کرنا پسند کریں نہیں، گے. اور وکلا بھی سوچیں گے اس کے بعد ہم فروزن یوگرٹ کی طرف چلے جائیں، کچھ اور پیشہ کوئی ڈھونڈ لیں. اب تو وہ نوبت آ گئی ہے. فروزن یوگرٹ آپ نے اشارہ کیا یوتھ ٹرینڈس کی طرف کہ جو بیکاز آبویسلی سروسز سیکٹر میں اگر آپ لوگ، کیونکہ آئی تھنک ہارڈ انڈسٹریل جابس تو کر نہیں سکتے آفٹر واٹ یو یوزڈ ٹو، تو سروسز سیکٹر میں آنا ہے. اس میں ہینڈز ٹو سافٹ. اب جائیں گے تو اب اسی کی طرف کہ بھائی سروس انڈسٹری ہے تو یہ بھی سوچ لیں سمجھ لیں، کیونکہ باقی جو تمام چیزیں ہیں ان کا جو حشر ہونے کو جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ سر یہ سروس سیکٹر کے اندر کافی شاپ ٹرینڈ آئی تھنک سوٹ کرے گا، بیکاز دیٹ وہ جو I've heard it's booming. اٹ از ہرٹ کیا دیکھنا سر ان کے دیکھیں. اینڈ دین اس گلی میں لون 3 ہے، ٹھیک ہے. اینڈ اس کے ساتھ آئی تھنک وہ جو گپ شپ کرنے کا، بات چیت کرنے کا، ڈبیٹ کرنے کا جو اندر خواہش ہے نا، وہاں وکلا وہاں ہی بڑھاس نکال لیں وہیں بڑاس نکال لیں گے. ویسے ایک مذاق ہوتا ہے نا، پاک ٹی ہاؤسز سے انقلاب نہیں نکلا کرتے، تو اب وہ انقلاب واپس ان کافی ہاؤسز میں محدود ہونے کو جا رہا ہے. محدود کیا جائے اور ان کو وہاں پہ دے کین بی یور ریسپائٹ. دیکھیے ایک آرگیومنٹ دی جا رہی ہے، اور میں فیصل صدیقی صاحب کا کبھی ذکر کر رہا تھا، میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تو آرگیو یہ کیا جا رہا ہے کہ بیسکلی بہت زیادہ باقی چیزیں جو فیچرز ہیں وہ بہانے ہیں، مین فوکس جو ہے وہ آرٹیکل 243 ہے 27ویں امینڈمنٹ کو لے کے. ایز اے لائر جو کانسٹیٹیوشنل لا کو سمجھتا ہے، وٹ ڈو یو میک آف اٹ ایز اے ہول، کہ اس کے جو باقی فیچرز ہیں آر دے ایکولی ایز امپورٹنٹ، بیکاز آپ کی گورننس کو بھی اس کی نظر میں دیکھتے ہیں اور پالیٹکس پہ بھی کامنٹری کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک دی ایکچوئل لائک از اٹ این اپروپریٹ تھنگ ٹو تھنک کہ بس 243 کا مسئلہ ہے، یا سم آف دی ادر فیچرز آلسو میک لاٹ آف سینس کہ اس ٹائپ کی پاور کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے وہاں سے؟ میں سر اس بات سے ڈائیورج کروں گا. یہ آرٹیکل 243 تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، استثنا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ہٹانے کا طریقہ کار، وہ سب اس میں درج ہے. لیکن جو آپ اس آرٹیکل کے باہر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے پچھلے 90 سال میں اٹیمپٹ نہیں کیا. تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بات صرف 243 اور امیونٹی کی حد تک ہے اور وہاں سے جڑی ہوئی ہے، ملٹری ریسٹرکچرنگ کی حد تک ہے، آئی ڈس ایگری. یہاں جو عدالت میں، عدالتی نظام میں جو تبدیلیاں ہونے کو جا رہی ہیں، کمپلیٹلی انپریسیڈنٹڈ. And do you think that's part and parcel of the kind of governance, the kind of system of politics جو لایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، and you think it's in line with that کہ I don't know یہ لینگویج مناسب ہے نہیں، بٹ کہ اگر ایک کورٹ یا ایک کچہری یا ایک میدان تیار ہوا ہے عدالتی نظام کے لیے، تو اگر وہاں پہ دال نہیں گل رہی تو آل ٹوگیدر آپ ایک آلٹرنیٹیو اسٹیڈیم یا گراؤنڈ یا کورٹ میدان کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں کھیلیں گے، آپ لوگ کھیلتے ہیں. حیرت یہ ہوتی ہے کہ جی ابھی جو آپ کے پارلیمان میں قانون ساز تقریریں کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، تو اس پہ تو یہ ہے کہ جی جو سب سے کنٹروورشل اور سب سے نقصان دہ جو فیصلے تھے عدالت عظمیٰ کے، عدالت عالیہ کے ہماری تاریخ میں، ان کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی فی الحال آپ کو عدالتی نظام نے کیا کچھ دیا ہے، تو ہم تو آپ کے لیے ایک نیا نظام بنا رہے ہیں، اس سے جو عام شہری ہے اس کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ آپ نے نہ کبھی پہلے دیکھا. بہت بڑے فیصلے ہوئے اور اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نقصان دہ تھے. ریکوڈک تھا، کارکے تھا، جج صاحبان تھے جو دخل اندازی کر رہے تھے معاشی امور میں. ججز بائی ڈیفینیشن پی کے ایل آئی. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں جو آپ نے پی کے ایل آئی کے ساتھ کیا تھا، دیٹ یو نو اٹس اے ڈیزاسٹر.
میں 12 سال کی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ کیوں ہوتی ہیں. میں جب اسے سوک ان کر رہی تھی تو میں نے فیل کیا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ میری پوری باڈی پہ روٹیٹ کر رہا ہے, کیونکہ میں اپنی امی کے ساتھ زمین پہ سو رہی تھی, میٹریس پہ, اور وہ صوفہ پہ سویا ہوا تھا. اور دین جب میں نے اس ہاتھ کو ہٹایا تو وہ ہٹ گیا, اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس میں کیا کروں. کیا میں اپنی امی کو جگاؤں یا پھر میں اٹھ کے اس سے کہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. کافی دیر تک جب میری امی نے کروٹ لی تو وہ ہاتھ ہٹا. اس شخص کو بھی پتا تھا کہ میں اٹھ کے بیٹھی ہوں, مجھے ٹراما ہے, مجھے تکلیف ہے, میں اس تکلیف کی وجہ سے بیٹھی ہوں, میں سو نہیں پا رہی. سونا دور کی بات, میں لیٹ بھی نہیں پا رہی. جس کو میں اپنا سمجھتی ہوں, جس کو میں بھائیوں کی طرح مانتی ہوں, اس نے میرے ساتھ یہ کیا. لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم, از اٹ انف آف سو موٹو لے لینا, اس طرح کے کیسز کو پرسو کرنا دیٹ آر مے بی بیونڈ دی ایمبٹ آف دا کورٹس, اس طرح کی جوڈیشل ایکٹیویزم انف تھی ان یور آئیز ایز اے لائر ٹو جسٹیفائی کمپلیٹ اسٹرکچرل جوڈیشل ریفارم؟ مائی انٹائر پوائنٹ سر, ثاقب نثار صاحب 2018 میں میرے خیال سے چلے گئے تھے, 2018-19 میں. تو اب اس بات کو بھی اب دہائی ہونے کو جا رہی ہے آلموسٹ. تب سے جوڈیشل ایکٹیویزم ہیز بیسکلی بین آن دا بیک فٹ. آپ کے جسٹس گلزار صاحب تھے, وہ کراچی میں سو موٹو لے رہے تھے. اوور آل دو یہ جو آپ وہ کہ جی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, دیٹ ہیز آلویز بین ان ریسیشن, اٹس بین ان ریسیشن فار اے فیو ایئرس. آپ یہ اب کیوں کر رہے ہیں؟ ریکوڈک کے بعد نہیں کیا, کارکے کے بعد نہیں کیا, پی کے ایل آئی کے بعد نہیں کیا. تو یہ 2024-25 کا جو سلسلہ طے ہوا ہے, یہ context for the audience, because a lot of young people are listening and necessarily وہ سوشل سائنسز میں یا لا میں نہیں جا رہے ہوں گے. سائنسز کے بچے بھی ہوتے ہیں, یونیورسٹی گریڈ ہوتے ہیں, اینڈ دین ایون ینگر اڈلٹس آر انویئر آف دیز کیسز. ریکو ڈی, کارکے اینڈ پی کے ایل آئی, جب ہم 3 ایگزامپلس دیتے ہیں, کین یو جسٹ واک اس تھرو دیم لائک ون لائن کوئکلی, ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب دیم کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے یہ مک اپس ہیں؟ یہ وہ معاشی امور ہیں یا وہ ادارے ہیں جن کا فرینکلی اسپیکنگ عدالت کا اس میں دخل اندازی کرنا بنتا نہیں تھا. تو ریکوڈک اور کارکے میں تو آپ از خود نوٹس لے رہے تھے اور خود جا کے کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو بڑے بڑے آپ کے منصوبے ہیں یہ غلط ہیں. اس سے ہوا یہ کہ کیونکہ آپ نے اتنے بڑے معاہدوں کو زیرو کر دیا, تو بین الاقوامی سطح پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن فورم میں ریاست پاکستان کو بہت بھاری قیمتیں ادا کرنی پڑی. وہ پھر شکر ہے سیٹل ہو گیا, لیکن وہ سیٹلمنٹ کے ٹرمز بھی آج بہت زیادہ متنازع ہیں. رائٹ. پی کے ایل آئی سیم تھنگ. جب آپ ہسپتالوں میں چھاپے ماریں گے, کراچی کی ٹریفک کا سو موٹو لیں گے, سموسوں کی قیمتوں کا سو موٹو لیں گے, وہ آپ کا کام نہیں ہے. پانی کی ریل میں اٹیمپٹ کیا تھا آپ نے گراؤنڈ واٹر میں, جب آنکھیں دکھائیں, دیٹس رائٹ. لیکن اس کے شانہ بشانہ, لیکن جیسے the one rare case you would find me probably defending Nestle in support of Nestle, the groundwater stealer, baby formula killer. Having said that though, آپ نے کہا کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے. میرے قریب جو ہمارے منتخب, خیر منتخب تو نہیں ہیں, جو نمائندے آج کہہ رہے ہیں پارلیمان میں, اس کا اوریجن پوائنٹ ہے وہ ریکوڈک نہیں ہے, وہ کارکے نہیں ہے. وہ ہے کہ جی پرویز مشرف صاحب نے ایک چیف جسٹس کے بال نوچتے ہوئے ان کو گاڑی میں بند کیا تھا, وہاں سے لوئرز موومنٹ چلی تھی. تو جو آج بھرپور سو موٹو پہ تنقید ہو رہی ہے بغیر کسی شک کے ہونی چاہیے, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ آئین سے ہی نکال دیں, تو وہ آپ کے تلخ تجربوں سے ہٹ کے ہے, آپ ان سے سیکھ نہیں رہے. جب بھی آپ ایگزیکٹو کے دائرے کو وسیع کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کے اختیارات کی تقسیم کے نظام میں تباہی ہوتی ہے, جنرلی تباہی ہوتی ہے, انصاف نہیں ملتا آپ کو. تو یہ کہنا کہ جی کیونکہ پہلے آپ کے جج صاحبان ایکٹیوسٹ تھے ہمیں پوری عدلیہ ہی تباہ کر دینی چاہیے, that is not the solution to the problem you're identifying. Baby out with the bath water والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تھوڑا سا مجھے آپ کی باتوں سے یہ ایلیمنٹ فیل ہوا ہے کہ جو 20-25 سال کی جوڈیشل یا لیگل ایکٹیویزم کی وکیلوں کی طرف سے جو کی جاتی ہے, جو ایک تحریک تھی جو لائرز موومنٹ پہ سٹارٹ ہوئی, اس انرجی کا, اس انیشل موومنٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختتام ہے, یہ اس کی لاجیکل انہوں نے ایک طرح سے کلوجر کرنے کی کوشش کی کہ ہمیشہ کے لیے اس ہم
مورے کو دفن کر دیں. کلوزر کرنے کی کوشش کی لیکن اس وجہ سے نہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایکٹیویزم. اچھا وہ ڈس انجینوٹی کی بنیاد پہ ہے, وہ اچھی نیت نہیں ہے. اور اس میں جو 2-4 فیصلے بھی آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ کے لیے, 2023 سے 24 آپ نے کہا انتخابات 90 دن میں کرائیں, آپ نے کہا کہ جی جو عسکری ٹرائلز ہیں سویلینز کے وہ نہیں ہونے چاہیے, آپ نے کہا مخصوص نشستیں انہی جماعتوں کو جانی چاہیے جو کہ وہ جیتی ہیں, آپ نے کہا کہ جی اس طرح ایک چیف جسٹس کو اٹھا کے یا کسی جج کو اٹھا کے کسی اور ہائی کورٹ میں, کسی اور دائر اختیار کے ہائی کورٹ میں وہاں چیف جسٹس لگانا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ خیر وہ تو بھائی کے کیس کو سپیڈی ٹرائل دینے کی کوشش کی. خیر وہاں بھی آپ دیکھ لیں گے ابھی جج مطلع ہو جاتے ہیں جس حد تک آپ کے ادارے اس میں بھی ملوث. سو یہ تھا اس وجہ سے نہیں کہ عدالتیں آپ کے غلط فیصلے کر رہی تھیں, یہ وہ فیصلے تھے جو کہ درست تھے, جو کہ بار بار آپ کو کہا جا رہا تھا کہ یہ آئین ہے اس پر عمل درآمد کر لیں. دیٹس مائی میجر ایشو. سو یو تھنک جی دشمنی جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک پرنسپل کنٹینشن جو آئین کے ساتھ چلا جا رہا ہے ود دا پاورز دیٹ بی, چاہے وہ سول کلاس ہو, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ فوجی کلاس ہو, کہ وہ دے وانٹ ٹو ڈو اوے ود دس ڈاکیومنٹ آل ٹوگیدر, جو کہ ایٹ لیسٹ اس کو رینڈر افیکٹو کر دیں, بیکاز اب ایک اسپیشل عدالت ہے جو اس پہ معاملوں کو ایڈجوڈیکیٹ کرے گی, اور جو اس کا مین اہلکار تھا کانسٹیٹیوشن کا, جو اس کا ایوان تھا سپریم کورٹ, اس کو بیسکلی آپ نے ایک ہائر کورٹ کی طرح جیسے کیپٹل کا ہائی کورٹ ہی بنا دی سوٹ اس کو. تو یہ جو لڑائی ہے یہ آپ سول بیوروکریسی سے یا ملٹری بیوروکریسی سے ایکسپیکٹ کر سکتے تھے, یہ سول حکومتوں سے کیوں ہم یہ اس میں اتنی ہول ہارٹیڈ پارٹیسپیشن دیکھ رہے ہیں جناب؟ اور یہ بھی آئرونک چیز ہے, اگر آپ 2010 کو دیکھیں تو 18ویں ترمیم کے ذریعے یہی سیاسی جماعتیں کہہ رہی تھیں کہ عدلیہ سر کا تاج, ہم نے تو 18ویں ترمیم کے ذریعے ان کو جوڈیشل کمیشن میں بٹھانا ہے. 19ویں ترمیم جو کہ میں سمجھتا ہوں افتخار چودھری صاحب نے شاید کچھ زیادہ اس میں کہہ گئے کہ جو عدالتی تقرریاں ہیں وہ بالکل ہی جوڈیشری اورینٹڈ ہونی چاہیے, اس میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی رول کم ہو گیا تھا. لیکن وہ سال آپ کو اسی طرح نظر آتے ہیں کہ اس میں وہ جو ایک مساق جمہوریت کا ایک سلسلہ چلا تھا, آپ کی سویلین پارٹیز کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو عدلیہ ہے وہ ایک حل ہے, اٹ از پارٹ آف دی سلوشن. لیکن افسوس سے کہنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ فیصلے دیکھنے کو ملے اس میں آپ کی عدالت عظمیٰ نے بے تحاشا ایکٹیویزم دکھائی تھی. اس میں آئین کی بھی جو انٹرپریٹیشن تھی بہت زیادہ وسیع تھی, الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں تھی, اور اس میں آپ کے سیاسی کلاس کو یہ ضرور لگا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے خلاف ہے, یہ ہمیں پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ افتخار چودھری صاحب ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ, چاہے وہ ثاقب نثار صاحب ہوں مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اور اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف, although the regression had already started from that point. لیکن اس میں امان بھائی شاید یہ بھی کہنا چاہیے, آپ جتنے زیادہ غیر منتخب ہوں گے آپ کو ایک آزاد عدلیہ سے اتنا ہی زیادہ خدشہ ہوگا. تو ان ان ریپرزینٹیو ڈھانچوں کو کھڑا کرنے کے لیے آپ اب کہہ رہے ہیں کہ اس تمام عدلیہ کو ہی ہم بدل دیں. جتنے زیادہ آپ ریپرزینٹیو ہوں گے ایٹ لیسٹ ان ریسنٹ ایئرس, اس میں اس طرح کا سسٹم ایسے دیکھنے کو نہیں ملتا کہ یہ بالکل ہی بدلے کے طور پہ کرنے کو جا رہے ہیں. دا پالیٹکس آف دس میک سینس, بٹ فنکشنلی عام بندہ میں سن رہا ہوں, عوام سن رہی ہے, میں ناٹ لائرز, ہم لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں, doesn't make a lot of sense ہمیں, ٹھیک ہے, even as a lay person I'm like اچھا یہ کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے اور یہ اب سپریم کورٹ ہے, ٹھیک ہے, what does the Supreme Court do then? like just layman terms کے اندر like سپریم کورٹ اب یہ کام کرے گا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ کام کیا کرے گا, بالکل صحیح ہے. تو جب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ میں آپ تفریق کرنے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو آئین ہے جس کا بنیادی حقوق اور پبلک امپورٹنس سے جو باتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اب جائیں گی آپ کے وفاقی آئینی عدالت میں, عدالت عظمیٰ میں باقی جو تمام جو بقیہ جو کیسز بچے ہیں وہ ہوں گے. تو بکر بمقابلہ زید آپ کا کوئی سول کا کیس ہے, کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, انہوں نے یہ, بلکہ آپ کے فیصل صدیقی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے اسی میں ہی درج کر دیا کہ فیملی اور رینٹ کے کیسز آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں دیکھے گی, تو وہ بھی سپریم کورٹ کے دائرے میں آتی ہے. تو جو عام پرائیویٹ کیسز ہیں
وہ سپریم کورٹ میں, اور جو بھی سوال بنیادی حق کے ساتھ جڑا ہوا ہو, پبلک امپورٹنس کے ساتھ جڑا ہوا ہو, کسی بھی ایک رائٹ سے جڑا ہوا ہو, وہ آپ کے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. سو ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آپ کا کام سپریم کورٹ کے ساتھ تعلق والا تھا, آنا جانا رہتا ہوگا, سو ناؤ آپ کا رخ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف ہوگا. لیکن اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے جناب وہ یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تو یہ نئی عدالت بنانے کو جا رہے ہیں کیونکہ جو عام درخواست گزار ہے جی اس کے اب کیسز سنے جائیں گے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں پورا دن آپ کانسٹیٹیوشنل کیسز کر رہے تھے. یہ ہمیں بتایا گیا ہے. سارے ملک میں تمام کیسز اگر آپ ملا لیں تو سپریم کورٹ میں صرف اور صرف 2%, 2.4% آپ کے کیسز سنے جا رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی یہ پینڈنسی کا کوئی حل ہے, میں اس سے اختلاف کروں گا. تصور یہ پیش کیا جاتا ہے جو بیکڈ اپ کیسز ہیں ان کا جی, تو اس 2% میں بھی کوئی آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہ شاید آپ کے ٹینز میں ہیں یا سکورز میں ہیں. یہ کہنا کہ یہ پینڈنسی کا معاملہ ہے, اس کا پینڈنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو آپ کے 80% کیسز ہیں اس میں اگر آپ ہائی کورٹس ملا بھی دیں تو یو اسٹل ہیو 80% کیسز جن کا نہ تو ہائی کورٹ سے تعلق ہے نہ تو کوئی سپریم کورٹ سے تعلق ہے. That is being put forward as a completely intellectually dishonest reason. And why do you think so? یہی اسی وجہ سے کہ آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر بنایا بھی ہے تو وہ تو صرف 2% کیسز کے لیے, اور اس 2% میں بھی ایک سب سیٹ ہے جن کا صرف کانسٹیٹیوشنل کیسز سے تعلق ہے. The subset would go into the constitutional court. But the rest of the cases جو 2.4 دیکھتی تھی سپریم کورٹ میں they'll stay with them. That's right. لیکن اس میں بھی اب کنفیوژن ہے, کیونکہ اب کنفیوژن یہ ہے کہ آپ کا جو کیس ہے وہ عام ہے یا آئینی ہے. کوئی بھی عام جو کیس ہے اس کو آپ کہیں کہ جی جناب امان صاحب بمقابلہ صوبہ پنجاب کل کو آپ اگر عام سائٹ پہ ہار رہے ہو, آپ کہیں کہ جی میرا جو ڈیو پروسیس ہے وہ انفرنج ہو رہا ہے, آپ اس کو آئینی کیس بنا دیں. پھر اس کے بعد پورے دن آپ تو یہ اس سوال کے جواب کے متلاشی ہوں گے کہ کیا یہ آئینی ہے کہ نہیں ہے. آپ کی عدلیہ پھر اس پہ ٹائم اسپینڈ کرے گی. تو آپ وہ کرنے کو جا رہے ہیں جو آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں نہیں کیا تھا, کانسٹیٹیوشن آف 54 ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن میں نہیں کیا تھا, کانسٹیٹیوشن آف 62 میں نہیں کیا تھا, 73 کے آئین میں نہیں کیا تھا. آپ وہ کرنے کو جا رہے ہیں. یعنی آپ کا جو سپریم ایپلیٹ فورم ہے وہ نہ تو سپریم رہے گا اور نہ تو اس کا کوئی آئین سے تعلق رہے گا. اٹ از این انسین آئیڈیا. اگین ایک نوشن بڑا عجیب سا ہے, بٹ ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے کہ عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کے گیلانی صاحب بھی کوئی آرگیومنٹ دے رہے تھے یہ کہ اس کا عوام سے کیا تعلق ہے. عوام کو تو روٹی کپڑا مکان, اور کسی میلے ٹھیلے کی انہوں نے فوٹو لگائی ہوئی تھی اپنے ٹویٹر پہ, کہہ رہے تھے کہ یار یہاں پہ تو لوگوں کو تو ابھی روٹی غرض ہے, بجلی غرض ہے, انٹرٹینمنٹ غرض ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے عام عوام اور ان کے ڈے ٹو ڈے لائف اور عدالتی امور کے اوپر جو انہوں نے قانونی کارروائیاں کرنی ہوتی ہیں ان کے خلاف ہوتی ہیں. واٹ ڈفرنس ڈز دس میک ٹو دی ایوریج پاکستانی؟ وہ اس وجہ سے کہ آپ کا جو اب جج ہے اس کی نہ تو کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے, اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ تو اب اس کے گلے پڑ جاتی ہے. وہ تو ایک سزا ہے. وہ اگر حلف کو نہ کرے گا اس کو گھر بھیجا جائے گا. وہ اگر کراچی سے کوئٹہ آپ اس کو بھیج دیں اس کو گھر بھیجا جائے گا. اچھا آپ کوئٹہ سے اس کو لاہور بھیج دیں اور وہ نہ کرے اس کو گھر بھیجا جائے گا. تو اب آپ نے اس کا جو سیکیورٹی آف ٹینیور ہے اس کو آپ نے صفر کر دیا ہے. آپ نے کہا کہ جی یہ عام بیوروکریٹ ہے, اور عام بیوروکریٹ بھی کیا, جس پوائنٹ پہ بھی وہ حلف کو نہ کرے گا یا منتقل ہونے کو نہ کرے گا ہم اس کو گھر بھیج دیں گے. تو جب آپ کا پٹیشنر یا جب بھی آپ کا کوئی شہری اسی عدلیہ کے سامنے جاتا ہے اور انصاف کی کوئی اس کو توقع ہوتی ہے, آپ اس توقع کو اب پوری طور پہ ختم کر رہے ہیں, اس وجہ سے کہ اب ایک پورا کا پورا ایک ماتحت طبقہ عدلیہ میں شامل ہوگا. اس کے سامنے یہ کہنا کہ جی میرے آپ بنیادی حقوق محفوظ رکھیں. اصل میں امان بھائی اگر میں اس کو if I can take a step back, آئین کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکومتی سٹرکچرز کا ایک روڈ میپ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ کون سا ادارہ کیا کچھ کر رہا ہے. آئین کا بنیادی مقصد ہوتا ہے مجھے آپ کو تمام عام شہریوں کو ظلم سے بچانا. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹیرنی آف دا اسٹیٹ, ٹیرنی آف دا میجورٹی. ٹیرنی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹیرنی کہاں سے آتی ہے؟ جب آپ اختیارات کی تقسیم کو سامنے نہیں رکھتے. اور ایک آبجیکٹو قانون کا نظام جو ہے وہ آپ کو بیلنس کو برقرار. دیٹس رائٹ. وہ اختیارات کی تقسیم اب پوری طور پہ ختم ہو رہی ہے. آپ نے اب لیجسلیچر کو پہلے سے ایگزیکٹو کے ساتھ فیوز کیا ہوا تھا, اب آپ نے جوڈیشری جو یہاں تھی اس کو اس کے ماتحت کر دیا. تو یہ کہنا کہ جی
عام شہریوں کا اس سے کیا تعلق؟ روٹی کپڑا مکان دیکھیں. میں اس حد تک ضرور اتفاق کروں گا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا عام شہری سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی تو ہم تنقید کر رہے ہیں کہ تعلق ہی نہیں ہے. 98% کیسز تو آپ نے ہاتھ نہیں لگائے, تو آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ بد نیتی ہے. آپ نے کچھ ایگزیکٹو آؤٹ کمز کو مینیج کرنا ہے. بد نیتی کافی obvious ہے ڈسپلے میں ٹو دی ایوریج پبلک ایز ویل, کہ اٹس کوائٹ کلیئر کہ یہ اسپیسیفکلی ڈیسیجن لیا جا رہا ہے, جیسے آپ نے کہا, کچھ ایگزیکٹو آؤٹ کمس کو مینیج کرنے کے لیے. ایک کنٹینشیس پوائنٹ جو واپس اس پہ ہم آتے ہیں, جو ایگزیکٹو آؤٹ کم اس کے اندر مینیج کیا جا رہا ہے, وہ 243 آرٹیکل کا ہے. اور دی آرگیومنٹ دیٹ آپ ایک یونیفائڈ ڈیفینس سسٹم بنا رہے ہیں, جہاں پہ دو ہی آرگیومنٹس اب تک فیور میں آئے نا. بیسکلی ہم جوڈیشل پروسیس کو ڈیپولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں اور ہماری آرمڈ فورسز کا یونیفائڈ فرنٹ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. تیسری آرگیومنٹ میں نے تو نہیں سنی. ٹھیک, ہیو یو ہرڈ آف ون؟ میں نے تو دو ہی مین سنی. یہ کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھا, وہ بھی غلط ہے. اس میں صرف لکھا ہوا تھا 6 سال کے لیے, اور اس میں صرف یہ تھا کہ پرویز مشرف صاحب کے ایڈٹس کو چینج کرنے کے لیے تھا. پریزیڈنٹ کی آرگیومنٹ ہونے کہ ہم نے بھی یہ پریزیڈنٹ پہلے طے کیا. inaccurate but anyway and out of context, very much out of context. but دو جو مین پرنسپل آرگیومنٹس ہیں, ہم نے اس پولیٹیسائزڈ جوڈیشری کو ڈیپولیٹیسائز کرنا ہے, اور ہم نے اس کو ہم نے ملٹری ریفارم کے اندر ہیلپ کرنا ہے تاکہ ہم ایک یونیفائڈ فرنٹ کریٹ کر سکیں. ایئر ڈیفینسز, مسائل کمانڈ بھی اب بن گیا, اور نیوی اور گراؤنڈ فورسز کا. تو دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کا, وہ CJCSC والا جو عہدہ ہے, وہ اس میں کائنڈ آف فلفل نہیں ہو رہا تھا پہلے. اس میں کمیونیکیشن کی خاطر اور انکریز کوآپریشن کی خاطر سینرجی کریٹ کرنا مقصد تھا نا. وہ تو شاید ہمارے جو دفاعی امور دیکھنے والے بھائی ہیں وہ بہتر بتا سکیں, لیکن جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے سانحہ کے بعد آپ نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا یہ ایک عہدہ بنایا تھا, اور اس میں یہ تھا کہ جی ٹرائی سروسز کی کوآرڈینیشن ہوگی, اور وہ بھٹو صاحب کا ایک منصوبہ تھا. آپ نے کمانڈر ان چیف کا جو عہدہ ہے اس کو بھی, اس کا نامن کلیچر آپ نے تبدیل کر دیا. پہلے گل حسن صاحب تھے, اس کو آپ نے بدل دیا ٹو چیف آف دی آرمی اسٹاف. ماضی میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایئر چیف آپ کے ہوتے تھے, یا جو نیوی کے سربراہ ہوتے تھے وہ بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بن سکتے تھے. آپ نے اب جو عسکری فورس ہے آپ کی, اس کو وہ پرائمیسی دیتے ہوئے کہا کہ اب وہی چیف آف ڈیفینس فورسز کی سربراہی کریں گے. دیٹس رائٹ. اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جی ایک اسٹریٹجک جو کمانڈ ہے وہ بھی اب ایک 3 اسٹار اس کی سربراہی کریں گے. اب یہ کہ جی آپ نے اس میں مزید انٹیگریشن کرنی تھی, وہ شاید آپ کو بہتر پتہ ہو, لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو باقی 2 سروسز ہیں اس کو اس دائرے سے نکال دیا ہے, اور اس میں ساتھ میں جو رینک ہے اس میں بھی آپ نے زندگی بھر استثنا شامل کر دیا ہے. اور صدر پاکستان نے پھر اسی کے عوض پھر یہ بھی ڈال دیا کہ وہ تو اب بعد میں بھی آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. دیکھیں استثنا پہ آتے ہیں 1 منٹ میں, لیکن میں نے قانونی سوال پوچھنا تھا کہ وہ باوردی رہیں گے. واٹ ڈز دیٹ مین؟ لائک ٹینیور آف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ یونیفارمڈ رہیں گے, وہ استثنے کو انشور کرنے کے لیے یا نہیں؟ یہ جو مجھے, اگر آپ اس کی ٹیکسٹ پڑھیں تو اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رینک جو ہے وہ آپ کا برقرار رہے گا, جو آپ کی وردی ہے وہ برقرار رہے گی, لیکن اس کا کمانڈ سے تعلق نہیں ہے. وہ استثنے کا باعث بنے گی, کمانڈ بھی ختم ہو جائے. استثنا بھی جو آئین میں جو شک ہے, استثنا کو بھی انہوں نے رینک کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. مثلاً میں سروس کرتا ہوں ایکس, میری سروس کا ٹرینر ختم ہوتا ہے, آئی ریٹائر, بٹ چونکہ میرا رینک اور وردی برقرار رہتی ہے تو میرا استثنا برقرار رہتا ہے. That's right. That's all right. اس ضمن میں قانون ہمارا پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل لا جو ہو, اس کے اندر استثنا کا تصور کیسا ہے؟ یعنی دنیا کے ملکوں میں پریزیڈنشل پارڈنز ہوتے ہیں, ویورز اویلیبل ہوتے ہیں ان کے پاس, ہمارے کیا ہے, اور پرنسپلی ہمیشہ کیا کس نگاہ سے اس کو دیکھا گیا ہے؟ اور پھر آپ اپنی ذاتی رائے بھی دے دیجیے. آپ کے ہاں آپ کے آئینی نظام میں بھی اس طرح کی چیزیں, پریزیڈنشل پارڈن ہمیشہ سے تھا, اور وہ میں سمجھتا ہوں عدالت عظمیٰ نے غلط کہا کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ ہوتا ہے. میرے حساب سے, آئی مائٹ بی رانگ, وہ صدر کا ہی ایک ڈسکریشن ہے. وہ کم ہی اختیارات ہیں صدر کے پاس ہمارے پارلیمانی نظام میں, لیکن وہ ایک اختیار صدر کے پاس ہے. وغیرہ لگاتے ہوتے ہیں, وہ بھی ہیں سر, فیتے بھی کاٹتے ہیں, اور وفاق کی علامت ہوتے ہیں. ہی از اے سمبل آف دا فیڈریشن. یہ بات استثنا سے جڑی ہوئی ہے. رائٹ. صدر پاکستان
صوبوں کے جو گورنر ہیں ہسٹوریکلی آپ نے جو ان کو استثنا دیا ہوا ہے, اگر استثنا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ ان ایکسرسائز آف دیئر فنکشنز, اپنے عہدے میں اسی میں محدود رہتے ہوئے جو وہ اختیارات ایکسرسائز کرتے ہیں, ان آفیشیل ایکٹ سے یہ استثنا جڑا ہوا ہوتا تھا کہ کسی طرح سے جو فیڈریشن کے سمبلز ہیں ان کو اس چکی سے گزرنا نہ ہو. یہ آپ نے اب عسکری سائڈ پہ اس چیز کی توسیع کر دی ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے لے کر آج تک اس کا پریسیڈنٹ ہمارے پاس نہیں ہے. آن اے ملٹری اسکیل, آن دا ملٹری سائڈ نہیں ہے. استثنا کے آئیڈیا سے آپ سہمت ہیں؟ انلیس آف کورس جس طرح ماضی میں جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا وہ صدر بن جاتے تھے, چیف آف آرمی اسٹاف, تو اس میں وہ پھر وہ ڈول فنکشن ہو جاتا تھا. دیٹس رائٹ. صدر کی پوزیشن کو استثنا ادا کرنا یا پریزیڈنشیل پارڈن الاؤ کرنا, کہ آپ نے کہا کیونکہ وہ فیڈریشن کی ایک ٹرانسینڈنٹل علامت ہوتے ہیں. آپ پرنسپلی ایز اے لائر آپ کیسا فیل کرتے ہیں اباؤٹ دی آئیڈیا آف این استثنا ٹو اے رینک, اے فائل, اے پوزیشن, این انڈیویجول؟ میرے خیال سے جو پہلے شک میں تھا اس کی یہ انٹرنل وزڈم تھی کہ جی کیونکہ یہ آپ کے ہائی آفیسز ہیں تو اس میں جو کچھ فنکشنز ہیں اس میں ہر طرح کی جو قانونی کارروائی ہے اس کو اس میں ایکسٹینڈ کرنا, وہ آپ کا ڈے ٹو ڈے جو اسٹیٹ کے افیئرز ہیں اس میں شاید دخل ہوگا. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ پرسپیکٹو. لیکن یہ کہنا جس طرح اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی والے بھائیوں نے کیا ہے کہ جی یہ چیز آپ کی اب زندگی بھر تک چلے گی پوسٹ پریزیڈنسی, جو کہ پہلے چیز نہیں تھی, دیٹ آئی ڈس ایگری وتھ. اس سے ہٹ کے بھی یہ کہنا کہ جی آپ کی جو ایڈمرل آف دا فلیٹ ہے, فیلڈ مارشل ہے, ایئر مارشل ہے, اس کو بھی اس دائرے میں لے آنا, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے آپ کے پاس. مکالے والا کوئی پریسیڈنٹ, لارڈ مکالے والا دی ایور گرین ایگزیم ایبسولوٹ پاور, تو آئی مین ایبسولوٹ پاور گرانٹ کرنا اس طرح سے, استثنا ایک قسم کا ایبسولوٹ پاور ہی ہے. اتھارٹی چلے آپ پاس فزیکلی نہ ہو شاید, لیکن ایک اسکیپ فرام اتھارٹی تو ہے کم از کم. یہ ادا کر کے کیا ڈے ٹو ڈے فنکشننگس ہوں گی ملٹری یا ایئر فورس یا نیوی کی یا ایون پریزیڈنشیل امور کی, جس کے اندر مطلب منطقی طور پہ کیا ہی ایسا کوئی سر دیٹ وہی چیز ہے اصل میں, چاہے وہ لائف ٹائم امیونٹی ہو ان 5 اسٹار رینکس کی, چاہے وہ لائف ٹائم امیونٹی ہو پریزیڈنسی کی, چاہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, چاہے وہ کہ جی آپ ان ججز کو بھی ان پوائنٹس پہ فارغ کر رہے ہیں, ان تمام چیزوں میں جو چیز کامن ہے یہ آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا ہوا. اور اس کے پیچھے پہلے تو تھا کہ جی ہم شاید منتخب نمائندوں کو پارلیمان میں سن لیں گے کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے یا اس کے پیچھے انہوں نے سوچا ہوا کیا ہے. ادھر بھی جو نکات سننے کو ملے ہیں وہ خاص تسلی بخش نہیں ہے. ویئر ان انچارٹڈ ٹیریٹری. تو یہ جو آپ نے کہا کہ جی ڈے ٹو ڈے اب کیا ہوگا, I wouldn't be able to tell you. A very fascinating aspect came up کہ شہباز شریف صاحب نے میگنانیمسلی ریجیکٹ کیا the idea that ایک پرائم منسٹر کو بھی استثنا حاصل ہو. ٹھیک ہے, میری ذاتی رائے بڑی سینیکل ہے, وہ یہ ہے کہ جو پنچنگ بیگ ہے ہمارے پولیٹیکل نظام کا وہ سول پولیٹیکل کلاس ہی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو اب دیکھیں ساری وہ اپوائنٹمنٹ ججز کی وہ سارے کام تو کر رہے ہوں گے, بٹ کل کو آ کے وہی ججز ان کو کچھ وہ استثنا ان کو نہیں حاصل, وہی ججز آ کے ان کو, اور وہی جو بیوروکریسی اور جو سول ملٹری بیوروکریسی جو جس کو استثنا حاصل ہے وہ آ کے ان کا تختہ بھی الٹ سکتے ہیں, وہ ان کو ملک بدر بھی کر سکتے ہیں, ان کو جیل میں بھی قید خانوں میں بھی بند کر سکتے ہیں, ٹرائی کر سکتے ہیں فار ڈفرینٹ کرائمز اور نان کرائمز. وائی ہیز دا پولیٹیکل کلاس یو تھنک ریزائنڈ دیم سیلف ٹو ریمین دا پنچنگ بیگ؟ اٹس ناٹ الیکٹڈ. If the political class were more, wouldn't the PMLN and the People's Party at some point expect کہ دنیا گول ہے and we have to come around to being elected at some point? نہیں, بٹ وہی بات ہے نا سر کہ زیرو سم گیم نہیں کھیل رہے وہ سر. زیرو سم گیم ہے, لیکن یہ زیرو سم گیم کچھ دیر سے چلتی آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف جب اقتدار میں آئی, بہت لوگوں نے کہا کہ وہ 90 کی دہائی کی سیاست چھوڑ دیں. ٹھیک, یہ جو آپ لوگ جن کو آپ جیل میں بند کر رہے ہیں, یہ اینٹی کرپشن ڈرائیو آپ کی بے شک جتنی بھی مختلف ہو اور ہر چیز ٹھیک کر دے گی. مفتاح اسماعیل صاحب نے ایکسچیکر کو کیا کہا تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال صاحب, اس میں جو ساری یہ کیسز بنے تھے یہ ٹھیک کیسز تھے. عمران الحق صاحب کے خلاف جو کیس تھے
وہ سلسلہ پھر اگر آپ اب تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پرو میکس آن اسٹیرائڈ، اس پہ اب ہر طرح کا آپ نے اب اس پہ وہ بوسٹ لگا دیا ہے. وائٹ کالر کرائمز کے خلاف ایسے کریک ڈاؤن کیا جیسے پتہ نہیں کوئی ہارڈنڈ ٹیررسٹ یا کوئی ہائی وے رابرز اور ریپسٹ پکڑے جا رہے ہیں. اب جا کے جو آپ نے کیا، آپ نے پی ٹی آئی والوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا. آپ اب کوئی 10 قدم آگے چلے گئے ہیں ان ٹرمز آف یور پرسیکیوشن. یہ سب کا سب یہ کہنا کہ جی لگ ایسا ہی رہا ہے کہ دائرہ گول ہے، یہ زیرو سم گیم اب مزید بس بڑھتی جا رہی ہے. لیکن جب آپ ریپرزینٹیو نہیں ہوتے، جب آپ کے پیچھے آپ کا حلقہ کھڑا نہیں ہوتا، آپ کا جو رسک کا بھی دائرہ ہے وہ کم سے کم ہوتا جاتا ہے. پھر آپ کو زیادہ سے زیادہ پھر کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ایسے قوانین کے ذریعے، ایسی تبدیلیوں کے ذریعے، اسی بے بنیاد قسم کے ڈھانچے پہ کھڑے ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے. افسوس سے یہ کہنا ہوتا ہے سر، to give you one example, 2010 میں جب یہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی تھیں، it was considered a beautiful new day. پرویز مشرف صاحب کی آمریت ختم ہو گئی تھی. بار بار مسلم لیگ نواز سے کہا گیا تھا آپ نے اس میں جو آرٹیکل 62(1)(f) رکھا ہوا ہے تاحیات نہ اہلی والا، اس کو اب ہمیں ختم کر دینا چاہیے. لیکن مسلم لیگ کی یہ رائے تھی کہ پیپلز پارٹی پہ یہ تلوار گرنی ہے. 62(1)(f) اس میں برقرار رہا، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کو آپ نے مزید دان دے دیے تھے. 15 سال بعد آپ پہ لگی، خیر ان پہ تو لگ گئی تھی 2017 میں، ان کو تو بہت جلدی لگ گئی، 7 سال بعد ہی لگ گئی. 15 سال بعد جب آپ اس ترمیم کو ابھی ہمارے آئین میں درج کر رہے ہیں، کل کو وہی ماتحت ججز آپ کے سامنے ہوں گے، وہی ایک نیا ریاستی ڈھانچہ ہوگا، ریاستی نظام ہوگا. اور جب آپ اپنی بیل پٹیشن ڈرافٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کو اشد ضرورت ہوگی ایک آزادانہ سوچ رکھنے والے جج کی، جو کہ شاید آپ کو اس چیز سے نکال سکے. سو یہ ان کو سوچ لینا چاہیے. ایک قبر سانجی بناتے ہیں، سارے اس میں گرتے ہیں وقتاً فوقتاً. یو وڈ ایکسپیکٹ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنا لیسن لرن کر چکے ہوئے ہوں گے. لوگ ابھی آرگیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ول پی ٹی آئی لرن دیئر لیسن جب عمران خان باہر آئے گا، جب اف اینڈ وین. میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا لیسن لرن کی ہیں؟ مجھے تو نہیں نظر آتا. نہیں، وہ تو واضح ہے کہ بلکہ ایک مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جب ان سے پوچھا گیا، یہ تھا اگین ان دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی ریکانسیلیشن پیریڈ، جو کہ اب بھی لگتا ہے کہ بھائی چلیں، اس وقت کوئی رولز آف دا گیم تھے. پوچھا کہ جی جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور میں مسلم لیگ کی اس والی جماعت کی تخلیق کی گئی، تو اس کو آپ کس طرح جوڑتے ہیں؟ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی، مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ جی اگر پہلے ہم اندھیرے میں گرے ہوئے تھے، اب ہم آ گئے ہیں اس روشنی میں. سبحان اللہ. فیلنگ ابھی آ رہی ہے کہ روشنی چھوڑ کے اب واپس اس اندھیرے میں چلے جانا. لیکن سر آئی وڈ سے یہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی آج تو ان پہ ہے، جب تک پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں اب حصہ نہیں ڈالے گی، اور جب تک آپ کی تینوں یہ سیاسی جماعتیں، آئی نو دس از این ایکسٹریملی انپاپولر تھنگ ٹو سے، اس بات پہ یکجہت نہیں ہوں گی کہ جی رولز آف دا گیم یہ ہیں، ہم ایک دوسرے کو 5 سال کرنے دیں اور غیر جمہوری قوتوں کی جو دخل اندازی ہے اس پہ ہم یکجہت ہو جائیں، ہم اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے. رائٹ، بیکاز اب تھرڈ پارٹی پلیئر آ چکا ہے. 2 پارٹی سسٹم اس نے توڑ دیا. اب 2 پارٹی سسٹم توڑنے کے بعد اب اس پہ بھی اتنا ہی ہے کہ جب وہ بحال ہوگا، ان تینوں کو ون پیج پہ آنے کی ضرورت ہے تاکہ غیر جمہوری جو قوتیں ہیں وہ ٹی ایل پی کو کھڑا کریں. ان کو ون پیج پہ آنے کی ضرورت ہے. اور جب ون پیج پہ آئی تھیں، you saw the charter of democracy, you saw the 18th amendment. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں، پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سی او ڈی تو مکمکا تھا، تو کہتے ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے. we now know though کہ بے شک مکمکا تھا، بے شک کچھ اور تھا، جو متبادل ہے وہ بہت زیادہ سیاہ ہے. بہتر ہے کہ آپ سب نمائندے بیٹھ جائیں، اس چیز میں سے کر لیں. 2020 ہوتا ہے، ہائنڈ سائڈ میں کہہ رہے ہیں. رائٹ. لیکن آج جس طرح آپ نے کہا، آج دی انٹائر فوکس ہیز ٹو بی آن نون اینڈ پیپلز پارٹی. اٹس ایزی ٹو بیٹ اپ دی وکٹم. It's easy to just be like, oh, PTI. کیا PTI اپنا سبق سیکھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سندھ میں ڈیتھ کیمپس تھے اور وہ فاشسٹ تھے اور وہ ہٹلر یوتھ تھی، ٹائیگر فورس اور یہ اور وہ. تو ٹھیک ہے، اب اس بات کو بھی اب 3 سال ہو گئے. گلوبل فینومینون ہے. ہمارے انٹلیکچوئل کو پتہ ہے اس وقت اسٹیٹس کو بہت شدت سے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، افغان ڈپورٹ کرنے ہو، کوئی اور چیز کرنے ہو. ہمارے جو ایک زمانے میں آئی وڈ سے کہ قابل دید انٹلیکچوئلس تھے، کبھی کسی نے ضیاء کے دور میں مار کھائی، کبھی کسی نے کچھ،
آج وہ آپ کو چیئر لیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بلکہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک گلوبل اتھارٹیرین پش ہے ٹورڈز دا سینٹر. جی 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 وہ جو آئیڈیولوجیکل ہے, پچھلے 50 سال سے 1981 میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ وہی پرانے ان کے وہ ایسے ہی وہ کہنے لگے کہ یہ گلوبل پش ہے ٹورڈز دا سینٹر, یہ نہ آئیڈیولوجیکل ہے, نہ نظریاتی ہے, نہ مذہبی ہے, یہ اتھارٹیرین نیچر ہے. اور میں ان کی بات میں اضافہ کر دیتا ہوں, ٹیکنالوجیکلی انیبلڈ ہے. یعنی ٹیکنالوجی جو جیسے کہ پہلے نہیں تھا, بہت اب تو سرویلنس ٹیکنالوجی کے ٹھیک ہے. تو جیسے مجھے فیلنگ آئی پاکستانی لیفٹ سے, ود اے پنچ آف سالٹ لیفٹ کہہ رہا ہوں, بٹ لیفٹ کے انٹلیکچوئلس کہہ رہے ہیں, لبرلس کہہ رہے ہیں, ان کے انٹلیکچوئل سے مجھے ایک فیلنگ آئی کہ جیسے اٹ از ٹو ہارڈ ٹو ریزسٹ گیو ان. مجھے ایسی یہ the language even was this, not even an implicit, like the language was being used کہ دیکھو یہ تو گلوبل فینومینون ہے, اور عمران خان تو فیشسٹ تھا, ٹھیک ہے, تو لہٰذا پاپولسٹ نہ بھولیں, پاپولسٹ, فیشسٹ, ریسسٹ, سیکسسٹ, مسوجنسٹ, کرکٹسٹ, چیریٹیبلسٹ, اور you know they just they hate him, I get it, whatever, it's not my problem. My problem is کہ in the here and now وہ کہتے ہیں کہ there is no escape from the Saifi amendment and یہ وہ, اور بہت دبے لفظوں میں بہت مین کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ ہاں Saifi amendment, you know. سر جو اصل میں نا جب آپ بہت دیر سے لکھتے آ رہے ہوں کہ رائٹ بہت برا ہے, ریئیکشن بہت برا ہے, اتھارٹیرینزم بہت برا ہے, اور آپ اب ایک ایسے نہج پہ کھڑے ہو جائیں جدھر جو اس کے سویلین بینیفیشریز ہیں وہ سارٹ آف آپ کی ویو لینتھ سے ملتے ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ خود ہیں, تو پھر ابھی ایک نیا طریقہ کار ہے, آپ اس کو ویلیو نیوٹرل الفاظ میں جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں شروع میں نہیں کہہ رہا, آپ نے دیکھا ہوگا ابتدائیہ میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, میں اس کی مخالفت بھی نہیں کر رہا, میں صرف تجزیہ, میں صرف آپ کو بالکل ایک سیکولر اسٹینڈ پوائنٹ, یہ مینگو اسکواش, میں ابھی سونا سے آ رہا ہوں, ڈیفینس کلب, یہ جو آپ نے تصویر کھینچی ہے, لیکن اس میں یہ اب آپ کہیں گے کہ بھائی دس از یو آر گیٹنگ آؤٹ آف دس, یہ لیکن آپ کا وہ لبرل لیفٹ نہیں ہے, آپ کا ایک لبرل لیفٹ ہے, اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں وہ کل بھی شور مچا رہے تھے, وہ جب عمران خان صاحب کے دور میں چیزیں ہو رہی تھیں اور کیا نہیں ہو رہا تھا, وہ تب شور مچا رہے تھے. آج جب وہ چیزیں اس میں جو درجہ حرارت ہے اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے, وہ آج بھی شور مچا رہے ہیں. سے اتنے لوگ جڑے ہیں, میں بتاتا ہوں, لوگ جن کو ڈیتھ تھریٹس آتے تھے, جن کو دیٹس رائٹ, وہ لوگ مرید کے بارے میں کھڑے ہوئے ہیں, وہ کھڑے ہوئے ہیں, جن کو ٹی ایل پی قادیانی کہتی ہے, جن کو ٹی ایل پی بلیسفیمرز کہتی ہے, ماڈرنسٹ فلانے ٹماک, بڑے بڑے نام دیے ہوئے ہیں. اچھا آپ کہیں کہ جی انتہا پسند جماعت ہے, اس کا جو نظریہ ہے یہ ہے کہ قانونی ہے, all of those things, لیکن جہاں بات نہتوں پہ آ جاتی ہے, اس پہ میرے خیال سے یہ جس سیگمنٹ کی آپ نے بات کی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں, تباہ کریں, برباد کریں, نہتوں پہ میرے خیال سے آپ کو وہاں فل سٹاپ لگا لینا چاہیے تھا. افسوس سے کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے ڈسٹنکشن نہیں کی. تو یہ سیگمنٹ ممبرشپ آف ہیومینٹی گیو اپ نہیں کر دیتے, ممبرشپ کارڈ اپنا انسانیت کا, جب وہ بیڈ مسلم والے. سر اگین میں تو بس یہ توقع کر رہا ہوں کہ جب تحریک انصاف کے لوگ اس چیز سے باہر آ جائیں تو ان کو بھی یاد رہے کہ یہ جو وہ لوگ تھے جن پہ ہم شور مچا رہے تھے, انہوں نے اب ہمارے حق میں بات کی. دس ہیز ٹو بی سم تھنگ دیٹ گیوز یو اے مینس فار ناٹ اونلی پرسپیکٹو بٹ سالیڈیرٹی, کہ بھائیوں آ جاؤ, یکجہت ہو جاؤ. اس طرح بار بار تفریق کرنا, اب آپ دیکھیں آپ نے صحافیوں پہ پیکا لگایا, پھر آپ نے کہا کہ جی اب وکیلوں پہ یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے, ججوں پہ بھی 27ویں ترمیم آ رہی ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر مذہبی جماعتوں پہ. سر اچھا تحریک انصاف کا آپ نے بیٹ سمبل لیا تھا, اس سے پہلے ایون دو اٹ واز آن اے لیسر اسکیل, لیکن اس کی اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی اور بھرپور طور پہ ہونی چاہیے تھی. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے مسلم لیگ نواز کا سمبل لیا تھا, جو ان کا سینٹ کا الیکشن تھا, اس میں سے شیئر چلا گیا تھا. تو یہ ایک سلسلہ ہے, یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی چیز ہے. اس میں going across the aisle that I think would make all the difference. us versus them کب ہمیں ریئلائز ہوگا کہ us جو ہیں وہ 99% ہیں
اور دم جو ہیں وہ 1% یا اس سے بھی کم ہے. سر جب تک یہ پیورٹی ٹیسٹ چلتا رہے گا, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ بھی ڈسپینسیشن چلی جائے گی تو ایگزیکٹ وہی مباحثہ ہو رہا ہوگا کہ جی آپ نے اس دن یہ ہوا تھا. لیکن آپ اس پیورٹی ٹیسٹ میں یہ بھول جائیں گے کہ بہت ایسے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے, آپ کی بات کر رہے تھے, آپ کے لیے آواز اٹھا رہے تھے, ایون دو یو ور اگینسٹ them, مار کھا رہے تھے. سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. لیکن جو فرنٹ پہ جو منظر عام پہ جو آپ کو تجزیہ سننے کو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سینٹرسٹ اتھارٹیرینزم بڑی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہو رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے سر, یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ نہیں کہہ رہے, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو یہ تھرڈ پارٹی سننے کو مل رہا ہوتا ہے کہ جی میں تو ایک سیکولر, بس آپ کو تجزیہ یہ اس طرح وہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کا کوئی ویلیو نہیں, اٹس ویلیو فری. It's just happening guys, like oh global move towards the right ہو رہی ہے, چائنا ماڈل. دیکھو یار, دیکھو فیس بک پہ تو اسپائی کر رہا نا تمہارے پہ. نہیں It's like I've heard people say this stuff. اور یہ ایک آخری میں اس پہ کروں, ہم پھر نا بین الاقوامی سطح تک بھاگ جاتے ہیں. ہاں ایک دم سے چائنا ماڈل, اچھا چائنا بالکل فرق, زمان, مکان, اخوان, وہ ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے, ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہے جس کی ثقافت آپ سے اتنی مختلف ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ چائنا ماڈل میں جا رہے ہیں. اس دن ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ میں بھی تو یہ فیڈرل کورٹس کا سسٹم ہے, امریکہ میں بھی تو سپریم کورٹ میں صدر اس کو اس طرح ہینڈ پک کرتا ہے. تو پوچھنا یہ چاہیے تھا, آپ نے دیکھا ہے کہ امریکی سپریم کورٹ نے اپنے ملک کا حشر کیا کیا ہے؟ وہ جو فور لائفرز ہیں, جو صدارتی اپوائنٹیز ہیں, ان کی وجہ سے تو جارج ڈبلیو بش کی پریزیڈنسی کو انہوں نے تخلیق دی تھی, وہ تو دنیا کی بربادی کے باعث بنی تھی. وہی تو آپ جہاں آپ کو جگہ مل جاتی ہے آپ امریکہ سے اٹھا لیتے ہیں. اب آپ فرانس اور جرمنی کا سول لا سسٹم لگا رہے ہیں. کرنے لگا وہ کینیڈا کے خاتون ہیں, تو وہ کہنے لگی, وہ بھی سرکاری امور میں ایکٹیو ہوتی ہیں, وہ کہنے لگی کہ دیکھو یار اگر BLM آتی ہے امریکہ میں تو کریک ڈاؤن نہیں ہوتا. میں نے کہا بہن یہ قابل فخر بات ہے, یہ قابل دید بات ہے. مطلب کہتی کینیڈا میں ٹرکرز پروٹیسٹ کو ہم نے نہیں توڑا. یار یہ لائک کیا چیزوں کو, اچھا جب مطلب ٹیوب نہیں نظر آتی, وہ ایکسلنس نہیں نظر آتی معاشرت کی, وہ اسکولنگ نہیں, ہر جو بیکار ظالمانہ جابرانہ چیز ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ان کے پاس بھی ہے, اور شاید یہی باعث ہے ان کی کامیابی کا. بھائی وہ تو ان کے بدتر فیچرز میں سے, اٹس ناٹ the reason why وہ کامیاب معاشرتے ہیں. تو آپ کی جو جس کا آپ نے ذکر کیا, آپ کی انٹلیکچوئل کلاس نے اس میں ایبڈیکیٹ کیا ہے, لیکن میں ابھی بھی کہوں گا کہ وہ جو آوازیں ہیں جو آج بلند ہوئی ہیں, سلوٹ ٹو دیم, کیونکہ پہلے ان کو گالیاں پڑ رہی تھی. اینڈ دیٹس پریز ورتھی. نہیں, اور یہ جس طرح ویکیوم میں ہم سارے جیسے آوازیں اٹھا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ہم بڑی عمر میں یاد کر کے خوشی منایا کریں گے کہ چلو ہم نے بات تو کی تھی, ہوا کچھ نہیں لیکن بول لیا تھا. لیکن میں نے ایسی ریکارڈنگ کی نا, ایک بے بسی ویوز بہت ہیں, ایک بے بسی کی کیفیت لوگوں میں, جو رابطے آ رہے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ لا کے بعد, اب پتہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ لا کر کے اور پروفیشنس میں چلے جاتے ہیں. ویری ویئرڈ تھنگ بٹ ویری کامن پاکستان میں, میڈیسن اور لا کے لیے. دے اسٹڈی اٹ بٹ دے اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ ایلس بیکاز اوور سپلائی اور وہ سارا کچھ. لاٹ آف لائرز جو اور فیلڈس میں تھے, خاص طور پہ صحافت میں جو لائرز جاتے ہیں, ان کے مجھے رابطے دوست پیارے وغیرہ کہتے ہیں یار ہمیں مایوسی محسوس ہو رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ لائک اے لیگل کویسچن بٹ از لائک اے اسپریچول سوشل پرسکرپشن کہ لائک آپ سینئر لائر ہیں, سینئر تو نہیں مطلب ویسے تو بہت ہی بزرگ لائر بھی ہوتے ہیں, بٹ یو سینئر انف لائر, کوائٹ جونیئر, بٹ ہمارے لیے تو سینئر لائر ہیں جیسے مطلب, تو ناٹ ایٹ آل, چلیں مڈلنگ لائر, ڈیڈ سینٹر, نو ججمنٹ. دیکھو یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر, آپ مڈلنگ لائر ہیں تو لائک واٹ از دا اسپریچول سارٹ آف ایڈوائس کہ لائک ہاؤ ڈو یو گیٹ تھرو دیز کائنڈز آف کرائسز, بیکاز آپ کا اب یہ دوسرا تیسرا بڑا کرائسس ہے, اور آگے بھی آئیں گے probably, اللہ نہ کرے بٹ probably. How does one, لوگ نا جو بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں about these things, they have a lot of invested into the idea of Pakistan or a certain vision of Pakistan or a certain political vision, جب وہ ان کو یہ دھچکے لگتے ہیں, what is the remedy for getting out of this and then keep doing not activism but doing your job, because it's not always activism, sometimes you just have to do your job as well. جناب آپ کہیں گے یہ کچھ زیادہ ہی آپٹمسٹک بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ چراغ اس طرح نہیں بجھتا. اور یہ کہ جی ہم اس دلدل میں ہیں, بالکل ہیں, لیکن ہار مان جانا,
ہاتھ کھڑے کر دینا. اور آپ نے تو بات کی اس ینگ جنریشن کی کہ بھائی وہ وکالت میں آ رہے ہیں, یو نو, ناٹ ٹو ساؤنڈ لائک اے بومر سورس, بٹ انہیں سے تو توقع ہے. تو آئی ٹیچ ایٹ یونیورسٹی. ان کا بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی, بلکہ اتفاقاً جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا سیشن تھا 2 ہفتے پہلے تھا, بلکہ 1 ہفتے پہلے تھا, اسی کے کچھ دن بعد سینٹ نے اپنا وہ بل پاس کر دیا تھا 27ویں ترمیم پہ. تو جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا تھا, وی لرن فرام ایچ ادر, وہ سب کا سب اوور نائٹ ریڈنڈنٹ ہو گیا تھا. یس, بلکہ جو اب وکیلوں کے دفاتر میں وہ جو ساری الماریاں ہیں کتابوں کی, پی ایل ڈیز کی, ایس سی ایم آرز کی, پریسیڈنٹ کی, وہ اب راتوں رات ریڈنڈنٹ ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے تو اس میں آرٹیکل 179 میں یہ تک لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے اب بائنڈنگ ہی نہیں ہوں گے. تو کل کو جو 100 سال کا آپ نے رکھا ہوا ہے پریوی کاؤنسل سے سپریم کورٹ تک, دیٹس آل گون فار اے 6. اس میں یہ کہنا کہ جی میں مایوس ہوں, یا کہنا کہ جی اب کچھ رکھا ہوا نہیں ہے, آئی تھنک دیٹ از دی ایگزیکٹ مومنٹ جب آپ کو اب کہنا چاہیے کہ بھائی اب تو مزید متحرک ہونا ہوگا, مزید کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا, مزید کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا. یہ دس از نو وے, دس از نو سولوشن. it's nowhere to live. I It's mean, nowhere to live. I wouldn't like to see you selling frozen yogurt. You know? مجھے کالی بردی میں اچھا لگتا ہے. سر ڈونٹ ہولڈ یور بریتھ سر. کل آپ کو کوئی 100-200 فلیورز کی نا ایک وہ فہرست ملے گی شاید, بٹ دیٹ ول بی دی اینڈ. رحیم اینڈ سنز froyo for everyone, froyo the constitutional way. بلیک ٹائی ٹریٹس. سر یہ دیکھیں, یہ آلریڈی آن دا کریٹو سائڈ. جیسا وہ کلچرل ویوز نہیں ہوتی, جیسے کہ جب ڈیٹرائٹ ڈی انڈسٹریلائز ہوا اس میں سے ریپ میوزک نکلا, اس کی ایک ہوگی, یہ ایک ہیریٹیج سائٹ بنے گی. میں کہہ رہا ہوں آپ کو, اس میں ہوگا کہ 27ویں ترمیم کے 2 دن بعد یہ فروزن یوگرٹ کا ایک اٹ کھڑا ہوا تھا. اور یہ آئیڈیا آئی شوڈ سے مس نمرا ارشد, ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹس کا تھا, ٹو گیو ہر کریڈٹ, شاؤٹ آؤٹ, شی از اے بیٹر لائر than I am. And I suspect she'll be really good at frozen yogurt. لیکن اگر یہ چیز ہو, آپ نے اس کو اپنے شو میں پلگ کرنا ہے آپ نے. اور اسی طرح کے یو نو, I hope I'm hiding the وہ اسی طرح اتفاق سے ہی نہیں وہ ہر 5 منٹ مارک پہ. This episode guys was sponsored by my favorite froyo brand, Bukla Froyo, which was brought on by the oppression of the 27th. Silver, ہر کلاؤڈ کی ایک سلور لائننگ تو اس کی کوئی سلور لائننگ نہیں ہے. میں آپ کو سیریسلی بتا دوں, آئینی طور پہ, قانونی طور پہ اس کی کوئی سلور لائننگ نہیں ہے. انہوں نے پریسیڈنٹ کا سسٹم تباہ کر دیا ہے, کامن لاء کا سسٹم تباہ کر دیا ہے, آپ کے سپریم ایپلیٹ فورم کا انہوں نے جو سسٹم ہے وہ تباہ کر دیا ہے. سلور لائننگ صرف یہ ہے کہ یہ اب لوگوں کو مزید متحرک کرے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا رول بیک کرنا اشد ضروری ہے. پش بیک یہ ہوگا کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کو رول بیک کیا جائے ود 28ویں ترمیم. وہ 28ویں ترمیم اگر مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں کی ہم باتیں سنیں تو وہ تو یہی ہے کہ جی اس میں تو اور بھی چیزیں آئیں گی. وہ تو مزید کرنا چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم میں رول بیک تو نہیں سننے کو مل رہا. نہیں, بٹ دا آئیڈیل وڈ بی کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسی ترمیم آئیڈیلی 100% اینڈ کی جائے جو ریڈنڈنٹ کر دیں. دا ہوپ از سر کہ اگر ایک 90 سال تک آپ نے کچھ نہ کچھ نظام بنا لیا, وہ کچھ میں کچھ بے تحاشا اچھے بھی پریسیڈنٹ تھے, اس طرح ایک غیر منتخب حکومت کا ایسے اپروٹ کر کے یہ پودا لگا دینا, اس میں شاید وہ روٹس اور شوٹس نہیں ہوں گے جو کہ ایک ایکچوئل. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اتنی زیادہ ڈاکیومنٹس اور کتابیں پریزیڈنٹ کی باہر پھینک دیں گے. نہیں, بٹ اگر پروفیشنلی دے ڈونٹ ایکسپیکٹ اٹ ٹو فلپ آن اے ٹائم. بٹ لیٹس سے کہ وہ باہر نہ پھینکیں. اگر وہ باہر نہیں پھینک رہے تو آپ کا مقصد کیا تھا, اور اگر وہ باہر پھینک رہے ہیں تو جو 90 سال کی حکمت تھی وہ بھی کھڑکی سے باہر گئی. سو either way یہ ترمیم بے تحاشا نقصان دہ ہے. آئیڈیلی یس, اس کا رول بیک ہونا چاہیے اور ہوگا. You think ہوگا؟ بالکل ہوگا. might not be tomorrow, might be some time from now, لیکن اگر اس کا رول بیک نہیں ہوگا تو آپ کا قانونی نظام جو پہلے سے ہی کافی حد تک غیر فعال تھا, اب کچھ اور ہی ہو جائے گا. متحرک ہونے کا وقت ہے. اگر آپ ینگ لائر ہیں یا ایکٹیوسٹ ٹائپ ہیں یا جنرلی کسی بھی پروفیشن میں آپ لگے ہوئے ہیں, اور لکھیں اور بات کریں, اپنی عقل سمجھ کے مطابق اپنے دوستوں میں پیاروں میں ذکر کریں اس بات کا. Be concerned about this. That's right. A lot of young people
جو لیگل پروفیشن سے یا ایکٹیویزم یا جرنلزم میں نہیں ہوں گے تو یا پولیٹیکل سائنس میں نہیں ہوں گے تو وہ کہیں گے سانو کی. بٹ آئی فیل لائک ینگ پیپل آل اکراس پاکستان شوڈ بی کنسرنڈ اباؤٹ دس. اور مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. یو ہرڈ اٹ ہیئر فرسٹ. ان شاء اللہ کہ جب اس طرح کا ماحول کریٹ ہوتا ہے تو جو ایک آپ نے بات کی تھی تھوڑی میٹا فزیکل ٹائپ کی تھی ویسے یہ چراغ ایسے نہیں پوچھتا جناب. لائک کہاں سے آپ نے یہ مطلب لکھوا کے لائے ہوئے بات کہ وائی ڈز پاکستانی ایکسیپشنلزم کا تھوڑا سا مجھے جھلک آئی تھی کہ لائک سر دیکھیں میں نے اس وجہ سے ادھر ہی سر میں رک گیا تھا ایک وجہ سے رکا تھا. بٹ لائک ویسے if I had to push your buttons and be like کہ کیوں نہیں یہ چراغ ایسے بجھے گا, do you have some spiritual like almost like metaphysical understanding of what Pakistan ought to be or is? Certainly sir, certainly. You do? I think there is no end to how many ways this country breaks your heart every day. But if you don't have fidelity towards the project تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں آپ. And what is the project? What is the project? سر اس پہ ایک بالکل آپ نے علیحدہ ایک آپ نے کرنا ہوگا سیشن, لیکن اس میں ایک بنیاد ہے میرے خیال سے. ہم نے ادھر مذاق کیا تھا جو کہ شاید ادھر مذاق نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس میں ہے اس میں کچھ فاؤنڈنگ آئیڈیلز ہیں, اس میں کچھ جناح صاحب کی باتیں ہیں, اس میں کچھ ایک ری ڈیڈیکیشن کرنی ہوگی. آئی نو ہمارے بہت سارے اشخاص ہیں مجھ سے کئی زیادہ سمجھدار ہیں جو کہ کہتے ہیں پرانی باتیں چھوڑیں اور جناح صاحب سے بات بہت آگے نکل گئی ہے, لیکن اس ملک کو ایک فیڈرل بنیادی حقوق اپہولڈ کرنے والا آئینی نظام جہاں سویلین سپریمیسی بھی ہے, آپ کی اقلیتوں کی تحفظ بھی ہے, اس طرح کا ایک نظام تصور کیا گیا تھا اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے میرے قریب. اسد رحیم is on a mission. نہیں, hardly. If you're talking about the frozen yogurt, and he can't tell you anything about his mission. But he is glad to find Lahore in such pleasant weather. Yes, a gas chamber. But we continue. Asad Rahim, thank you sir. Thank you, Aman bhai. Thank you.